بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 4 ستمبر ہے سال 2021۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کا اعلان ہونے جا رہا ہے اور دوسری طرف وادی پنجشیر کے اندر بھی طالبان نے فائنل راؤنڈ شروع کر دیا ہے۔ لیٹسٹ اپڈیٹس اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نواز شریف کے 2 قریبی ساتھیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ دہشت گردوں کا ایک بڑا گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے اور پنجاب کو تباہی سے بچایا گیا ہے۔ اس خبر سے ہم آج ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ افغانستان کے اندر طالبان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ را اور وہ ایجنسیز جو پاکستان کے اندر BLA، سندھ لبریشن آرمی، TTP مختلف دہشت گردوں کو منظم کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے تھے، ان کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا جو پیچھے ایک نیکسس تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس کی وجہ سے اب چونکہ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت کا جو نیٹ ورک ہے، جو دہشت گردی کے اڈے ہیں، وہ افغانستان سے بند ہو چکے ہیں، تو اس لیے پاکستان کے اندر اب جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ہائی الرٹ پر ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا سرپرائز دینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا کر پورا جو ماحول ہے اس کو اس طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ISIO، CTDO، اسپیشل برانچ، MIO، سب جو ایجنسیز ہیں وہ اس وقت بڑی ایکٹیو ہیں۔ اب دہشت گردوں کے خلاف CTD نے ایک کارروائی کی ہے اور CTD نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کی ہیں اور مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے جبکہ ان کا تعلق کالعدم تنظیموں سے نکلا ہے۔ CTD پنجاب کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کرتے ہوئے 5 مبینہ یہ دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں۔ CTD کے مطابق ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مبینہ دہشت گرد سے دھماکہ خیز مواد اور بم بنانے کا دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے۔ میاں والی سے بھی ایک مبینہ دہشت گرد گرفتار ہوا ہے، اس سے بھی دھماکہ خیز جو مواد ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ فیصل آباد اور مظفر گڑھ سے بھی 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کالعدم تنظیموں کے لیے فنڈز اکٹھے کرنا اور تمام دہشت گردوں کے خلاف یہ مقدمات جو ہے وہ قائم کر لیے گئے ہیں اور ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ اس وقت جو ایجنسیز ہیں وہ سیکورٹی ہائی الرٹ ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ اس خاص ماحول کے اندر جب پاکستانی جو ہے وہ ایک خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری جو مغربی سرحد ہے وہ محفوظ ہو گئی ہے، تو اس پورے ماحول کے اندر جو غیر ملکی ایجنسیز ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ملی ہے کہ مختلف پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر دہشت گردی کے منصوبے تھے اور ان کو ناکام بنا دیا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہا ہوں نیب کی طرف سے۔ نیب کی کارکردگی اکثر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ظاہر ہے جو نیب اقدامات کریں گے وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے 2 قریبی ساتھی ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ نیب نے کارروائی کا آغاز کیا ہے اور ان پر آمدن سے زائد اخراجات بنانے کا الزام ہے۔ ایک برجیز طاہر ہے اور ایک میاں جاوید لطیف ہیں، دونوں کا تعلق مریم گروپ سے ہے، شہباز شریف گروپ سے نہیں ہے۔ تو اب اس حوالے سے جو ہے ان کو باقاعدہ نوٹس بھیج دیے گئے ہیں، چونکہ ان پر پہلے بھی اس طرح کے مقدمات بنائے گئے۔ ایک تو جس طریقے سے میاں جاوید لطیف نے زبان استعمال کی، اس سے پہلے برجیز جو طاہر ہیں ان کے بھی قبضے جو گروپوں کے ساتھ تعلقات اور مختلف جگہوں پر قبضے کے حوالے سے کارروائیاں ہوئیں۔ آمدن سے زائد اخراجات کے حوالے سے نیب کے سامنے کئی کیسز زیر سماعت ہے، لیکن آرام کے ساتھ یہ سارے لوگ معزز طریقے سے ضمانتوں پر رہا ہیں۔ اب نون لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف کو 9 ستمبر کو 11 بجے دن طلب کیا گیا اور MNA جاوید لطیف پر 50 کروڑ روپے کے آمدن سے زائد اخراجات کا الزام ہے۔ حالانکہ یہ وہی جاوید لطیف ہے جو ایک طرف ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، دوسری طرف یہ مریم کی نوکری کا اعلانیہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اور تیسری طرف آلریڈی آمدن سے زائد اخراجات اور قبضہ گروپ، اس کا باقاعدہ قبضے زمینوں پر، یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی یہ بندہ آرام کے ساتھ سیاست کر رہا ہے، حتیٰ کہ ایک کمیٹی کا چیئرمین بھی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ جاوید لطیف پر یہ الزام ہے کہ 50 کروڑ کے آمدن سے اثاثے زائد ہیں، حالانکہ اربوں روپے جن کے زائد ہیں اثاثے وہ بھی لوگ باہر ہیں اور ان کے بھی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور برجیز طاہر یہ بڑا ایک عام کریکٹر ہے اور اس کا جو ہے وہ بہت قریبی تعلق ہے شریف خاندان سے۔ 10 ستمبر کو ان کو طلب کیا گیا، ان پر بھی الزام ہے کہ 30 کروڑ روپے کے اثاثے انہوں نے زائد بنائے ہیں۔ DG نیب لاہور سلیم شہزاد کی ہدایت پر نیب حکام نے دونوں نون لیگی رہنماؤں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے
اس کے حوالے سے جو ان کے خلاف ثبوت ہیں وہ سفیشینٹ ہے، لیکن شہباز شریف، حمزہ شہباز، سب کے خلاف جو ہے وہ ثبوت ہونے کے باوجود بھی دیکھ لیجئے کہ آج عدالت سے برابر جو ہے وہ سرزنش ہوئی ہے کہ آپ نے ابھی تک جو ہے انویسٹیگیشن مکمل نہیں کی۔ اگر کوئی انویسٹیگیشن جوائن نہیں کرتا پھر تو آپ عدالت میں آ سکتے ہیں، کوئی بھی ادارہ، لیکن انویسٹیگیشن جو ہے وہ جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہاں سے ابھی تک نکالے نہیں، اور ایف آئی اے ہر جگہ اپنی کارکردگی ظاہر کر رہی ہے، نیب بھی کارکردگی ظاہر کر رہا ہے، دوسری طرف ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اس کی ویسے ناقص کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ 53,000 سے زائد کیسز ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت التوا کے اندر ہے، اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ چند کیسز جو ملکی لیول کے ہوتے ہیں جن پر میڈیا کی ہائپ ہوتی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے افغانستان سے بڑی عام خبریں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے جو ابھی تک ذرائع کے حوالے سے ہے لیکن ابھی اس کا ریبٹل نہیں آیا۔ ایک صدارتی لباس جو ہے ملا عبد الغنی برادر وہ پہن چکے ہیں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ ابھی شاید میری ویڈیو پبلک ہو تو آپ تک بہت ساری چیزیں آ چکی ہوں گی، اور وہ یہ کہ آج شاید طالبان کی حکومت کا باضابطہ اعلان کیا جائے۔ اس کے اندر چونکہ پاکستان کا بھی ایک اعلیٰ سطحی وفد شریک ہے، اور اس کے ساتھ ہی قطر کا بھی ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ آج صدارتی لباس ملا عبد الغنی جو ہے برادر ان کو پہنایا گیا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، اور آپ کو تھم نیل پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اب اس کے اندر مولوی ہیبت اللہ جو ہے، مولانا ہیبت اللہ، ان کا جو کردار ہے وہ ایک جیسے روحانی طور پر ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو دیکھتے ہیں جیسے ایران کا ماڈل آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح ملا یعقوب، ان کو عام ذمہ داری دی جائے گی، عباس جو ہیں وہ جو دعا کے اندر ہیں ان کو عام ذمہ داری دی جائے گی۔ یہ باتیں تو آپ سن رہے ہیں، اور اس پر دیکھیں گے کہ آپ حکومت کو، طالبان کی حکومت کا اعلان کے ساتھ ہی کون سے وہ ممالک ہیں جو سب سے پہلے طالبان حکومت کو تسلیم کریں گے۔ یہ ایک بڑا عام سوال ہے جس پر انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں ہیں، چونکہ امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے، چونکہ ان کے مفاد کے اندر یہ ہے کہ وہ یہاں پر خانہ جنگی کو دیکھیں، عدم استحکام پیدا ہو، تاکہ لوگ یہاں یاد کریں کہ امریکہ تھا تو معاملات بڑے اچھے تھے۔ دوسری طرف جو طالبان کے مخالف پنجشیر کے اندر احمد مسعود ہیں، وہ کس طریقے سے پکار رہے ہیں، وہ باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں کہ امریکہ کو آج مدد طلب جو ہے وہ دینی چاہیے، طالبان کے خلاف ہمیں مدد دیں۔ بھارت سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور بھارتی مدد کے وہاں پر آثار اور میڈیا کے اندر کچھ پروف بھی آ چکے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ اب ان کو کوئی مدد پہنچانے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے۔ اور دیکھ لیجئے اپنے اپنے مالکوں کو بلایا جا رہا ہے، لیکن مالک جو ہے وہ آج سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ سب بین الاقوامی طاقتیں جیسے لوکل لیول سے لے کر انٹرنیشنل سطح تک قانون ایک ہی ہے کہ جب استعمال کریں تو ٹیشو پیپر کی طرح ان کو جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ 4 اضلاع جو وادی پنجشیر کے ہیں ان پر قبضہ طالبان نے کر لیا ہے۔ ایک اس کے اندر جو ہے وہ ضلع شتل ہے، ایک پریان ہے، خنج ہے، انابا ہے۔ یہ 4 ضلعوں کے اندر جو ہے وہ قبضہ ہونے کے بعد اب وہاں پر آگے جو پیش قدمی ہے وہ طالبان کی شروع ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو مقامی ملیشیا کے لوگ ہیں ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے، اور ان کے ساتھ طالبان نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور آج ملا عبد الغنی برادر نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت تشکیل دے رہے ہیں جو افغان عوام کے تمام طبقات کی نمائندہ ہوگی، عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی، اور امن یقینی بنائے گی، جو اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی امر اللہ صالح نے اعلان کیا کہ میں یہاں ہوں، ہم مزاحمت کریں گے، لیکن اس سے بھی ساتھ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ سارے معاملات کے اندر دیکھتے ہوئے جو آخری حربہ ہے، آخری جو اعلان ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے مقامی ملیشیا کی طرف سے کہ اب نکل آئیے۔ مقامی ملیشیا نے جنگ چونکہ ہار چکی ہے، طالبان کا تقریباً کسی بھی وقت اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ قبضہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا وادی پنجشیر کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ ہی جو طالبان کی مرکزی لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، ساتھ ساتھ مذاکرات کی بھی دعوت دی جاتی ہے، اور جنگ کا بھی آغاز ہے۔ اب جو وہاں پر طالبان نے کئی اضلاع پر جب قبضہ کیا تو مقامی ملیشیا نے طالبان کی پیش قدمی روکنے میں ناکامی کے بعد پورے پنجشیر میں عام بغاوت کی اپیل کر دی ہے، اور لوگوں سے کہا ہے
کہ ایسی صورتحال میں کوئی گھر پر انتظار نہ کرے، ہر ایک تیار رہے اور اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ طالبان کے گھیرے میں آ چکے ہیں اور یہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق آخری راؤنڈ جو ہے اس کا یہ آغاز ہے اور اس کے اندر مقامی لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو صرف ملیشیا لڑ رہی تھی، اب انہوں نے کہا ہے کہ جتنے لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں وہ مدد کے لیے آ جائیں اور طالبان کے خلاف ہماری مدد کریں۔ تو اب بھی کہا جا رہا ہے، جو اس وقت گلبدین حکمت یار نے ایک بڑی پیاری آفر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مقامی لوگ اپنی جانوں کو ضائع نہ کریں اور چند مفاد پرست لوگوں کے بھینٹ نہ چڑھیں، بلکہ آرام کے ساتھ جو ہے مذاکرات کو کامیاب ہونے دیں اور سرنڈر کر دیں، تاکہ ایک وسیع البنیاد جو حکومت ہے اس کی تشکیل ہو سکے۔ تو ملا عبدالغنی برادر جو ہے ان کا حکومت کے اندر صدر کے طور پر اور عام رول جو ہے وہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، اور باقی جو ایک بااختیار وسیع البنیاد حکومت مختلف پارٹیز کے لوگ ہوں گے، لیکن پرانی حکومت کے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر آج پورا دن جو سب سے زیادہ محظوظ ہونے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر پہنچے، انہوں نے کپ چائے کا لے کر جس طرح سے وہ تصویر بنی اور بھارتی میڈیا کے اندر جس طریقے سے وہاں پر آگ لگی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا کیا کام ہے طالبان کے پاس جانے کا، حالانکہ طالبان نے دعوت دی، ملا ہیبت اللہ، ملا عبدالغنی برادر اور طالبان کی جو عام لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، جو فیوچر پلاننگ ہے وہ ڈسکس ہوئی، اور افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان سنٹرل ایشیا تک رسائی ہوگی، اور ویسے بھی جو ون بیلٹ منصوبہ ہے یہ پورا جو ہے اس کے اندر افغانستان بھی شامل ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان چونکہ عام سٹیک ہولڈر ہے، لیکن انڈیا کو اس حوالے سے بڑی پریشانی ہے، اور اب انشاءاللہ لگتا ایسے ہے کہ چند دنوں کے اندر افغانستان کے اندر اگلے گھنٹوں کے اندر حکومت جو ہے وہ تو ابھی اعلان ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک اس کے اندر کتنی منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستان پوری طرح کوشاں ہے، چائنا، رشیا اور یہ ممالک مل کر یہاں اس خطے کے اندر عام رول پلے کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔